فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا جو ہے نا، اس کا مطلب میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے پیارے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کو بھی چاہیے کہ جب نصیحت کرے تو محبت کا عنوان ہونا چاہیے. ایک دم دھمکیوں پہ چنگیز خان بننے کی کوشش نہ کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب نصیحت ہوئے تو نماز تو میں نے تو کبھی تجھے کم وقت دیکھا ہی نہیں، الو کے پٹھے تجھے میں نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں. طباخ ایک چماٹ لگایا اس کے. ابے کبھی مدرسے بھی چلے جایا کر، ابے کبھی جو ہے وہ کم وقت تو گھر میں بھی بیٹھ جایا کر. تو اگر اسٹائل ہی، لیکن یاد رکھو یہ باپ کو نصیحتیں ہیں. آپ کو چاہیے کہ باپ اگر بدتمیزی سے بھی بات کرتا ہے تو آپ آگے سے جواب نہ دیں. آپ بولیں باپ ہے بھائی، اس کی بڑے احسانات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں. لیکن ابا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو لقمان جیسے نیک آدمی نے یا پیغمبر نے نصیحت کی تو کیسے محبت سے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ. ہماری نصیحت شروع ہوتی ہے بیٹا اسکول میں کم نمبروں سے پاس مت ہونا، پورے نمبر چاہیے مجھے. تیرا باپ کا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا فیس میں، یہ حرام کا نہیں ہے، یہ درخت پہ نوٹ نہیں لگتے. اس دفعہ اگر تیرے نمبر کم آئے نا، گھر سے ٹانگیں توڑ کے باہر نکال دوں گا. تو مقصد بچے کا مستقبل نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے بچہ کماؤ پوت بنے. جب میں تجھ پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن چاہیے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو انسان کا بچہ بنانا مقصد نہیں ہے، پیسے والا بنانا مقصد ہے. اچھا ڈاکٹر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے، اچھا انجینئر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے، فوج میں اچھے عہدے پہ جائے تاکہ پیسے زیادہ کمائے، عزت بھی زیادہ کمائے، پیسے بھی زیادہ کمائے. تو عزت دولت اسی کے گرد کیا ہو رہا ہے؟ گھوم رہا ہے. اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں. عزت اچھی چیز ہے، دولت اچھی چیز ہے، مگر اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں بھائی. اگر یہ تربیت ہے تو سابق صدر سب سے زیادہ عزت دار اور بزرگ شخصیت پاکستان میں گزرے ہیں، کیونکہ ان کی عزت بھی ماشاءاللہ. اور کیا خیال ہے بھائی، 5 سال دنیا میں کسی نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوا کہ تمیز سے گزارے ہو. قارون پھر سب سے زیادہ کیا تھا؟ عزت والا اور دولت والا بھی تھا. وہ دولت تھی تو عزت بھی تھی. تو نصیحت شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ، یعنی بتایا کہ اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے رب کو انسان پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا. دیکھو والدین چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کے سامنے ہمارا تعارف ہو، بچہ ہمیں پہچانے. بچپن سے ماں باپ کو اس کی کوشش ہوتی ہے نا. ماں بچے کو کیا سکھاتی ہے؟ یہ تمہارے ابو اور میں تمہاری امی. ابا کیا سکھاتا ہے؟ میں ابو اور یہ امی. سب سے پہلے یہ، پھر بھائی بہن. تو پیغمبروں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے کس کے بارے میں تعارف کروائیں؟ اللہ کے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس اولاد کو پیدا کیا. تو ہماری آپ کی بھی سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانے؟ اللہ کو. اس کے ذہن میں اللہ بیٹھ جائے کہ وہی سب سے پہلے اللہ ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کو یکتا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا علی مدد کے نعرے نہ لگانا، یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگانا، یا غوث آدم مدد کے نعرے نہ لگانا. اور اس طرح کے جتنے بھی نعرے جن میں شرک کی بو بھی آتی ہو، بیٹا اس سے دور رہنا. ایک اللہ ہے جس نے مجھے بنایا، تجھے بنایا، ہم سب کو بنایا، بس وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا. یہ بچے کے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیں. ہم کلمہ تو یاد کراتے ہیں، کلمے کا مفہوم نہیں یاد کراتے. کلمہ تو قادیانی بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو کیا اس کلمے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ بھائی وہ مفہوم ہی بدل دیا انہوں نے کلمے کا. تو الفاظ مقصد تھوڑی ہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی بولے نا ضروری ہے وہ بھی. تو لا تشرک باللہ،
ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق تھا آپ نے اسے وہ نہیں دیا. تو اللہ کا جو حق تھا آپ نے وہ حق اللہ کو نہیں دیا. اور پھر آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. تو اس میں بتا دیا کہ اللہ کے بعد کون ہے بھائی؟ والدین. رسول کا جو حق ہے نا وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا. تو جو اللہ سے محبت کرے گا رسول سے تو لازمی کرے گا، جو اللہ کا حق ادا کرے گا رسول کا تو حق لازمی کرے گا. وہ جو رسول کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. کہ جنہوں نے اللہ کا یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے تو رسول نے پیش کی ہے نا، تو وہ تو خود بخود اللہ کے ضمن میں آ گئے.